پاکستان میں یہ بات تو عام کہی جاتی ہے کہ یہاں جس چیز کی قیمت ایک بار بڑھ جائے کم نہیں ہوتی، چاہے حالات کتنے ہی اچھے ہو جائیں۔ کل ایک دوست میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ڈالر بڑی تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت چند دنوں میں 30 روپے کم ہو گئی ہے اور ابھی مزید نیچے جانے کے امکانات ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے دیگر اشیاء کی جو قیمتیں بڑھائی گئی تھیں ان میں بھی کمی آئے گی؟ میں نے کہا اس کا امکان کم ہی ہے، کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی گیم ہوتی ہے۔ ڈالر جوں ہی بڑھتا ہے، مہنگائی مافیا اس کے بڑھنے کا نفسیاتی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مگر اس کے کم ہونے پر قیمتیں اس لیے کم نہیں کرتا کہ اپنے منافع میں کمی کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ حکومت کے سخت اقدامات کی وجہ سے ڈالر تو نیچے آ رہا ہے، لیکن عوام کو اس کا فائدہ تبھی پہنچے گا جب ان کے استعمال کی اشیاء سستی ہوں گی، جو کہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دو مدات ایسی ہیں جن کی قیمت کم ہو جائے تو عوام کو براہ راست اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایک بجلی اور دوسری پٹرول، کیونکہ ان کی قیمت عوام براہ راست ادا کرتے ہیں۔ پھر ان کی قیمتوں کا اثر دیگر اشیاء پر بھی پڑتا ہے۔ آپ کسی سبزی یا فروٹ کی ریہڑی والے کے پاس جائیں، وہ مہنگائی کا سبب پیٹرول کی قیمت کو بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ پہلے منڈی میں سے سامان 500 روپے کرایہ ادا کر کے لے آتا تھا، اب مجھے 1000 روپے کرایہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو بیپاری سامان لے کر منڈی آتے ہیں انہیں بھی بھاری کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یوں اس سارے عمل کا بوجھ عام صارف پر پڑتا ہے، تو اس لیے خاطر جمع رکھے ڈالر چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، جب تک حکومت ان اشیاء کو سستا نہیں کرتی جو اس کے کنٹرول میں ہیں، اس وقت تک مہنگائی میں کمی نہیں آ سکتی، نہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ آج کل روزانہ ہی یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ حکومت معاشی بحالی پیکج پر کام کر رہی ہے۔ یہ خوشخبریاں قوم نے بہت مرتبہ سنی ہیں، حتیٰ کہ نواز شریف کو واپس لانے کی مہم کا بھی یہی نعرہ ہے کہ نواز شریف آئے گا، خوشحالی لائے گا، تاہم ایسی باتوں سے اب عوام متاثر نہیں ہوتے۔ موجودہ نگران حکومت سمان 100 برس کا کر رہی ہے، جبکہ اس کے پاس آئینی مدت بہت کم ہے۔ وہ کیسے کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، اس بارے میں تو کوئی نجومی ہی بتا سکتا ہے۔ اس وقت تو صرف سختیاں جاری ہیں۔ حکومت نے FIA کو وسیع اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ اسمگلنگ مافیا کے خلاف سرگرم ہو جائے، مگر ملک کے اندر بھی ایک مافیا ہے جسے ذخیرہ اندوز کہتے ہیں، اس پر بھی آئینی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مصنوعی مہنگائی اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس وقت قومی منظرنامے پر نظر ڈالی جائے تو دو طرح کی صورتحال ملتی ہیں۔ عوامی نقطہ نظر سے منظرنامہ کچھ اس قسم کا ہے کہ عوام ہر قیمت پر معاشی ریلیف چاہتے ہیں۔ یہ حالت اس وقت تک ہوتی ہے جب حالات ان کی برداشت سے باہر ہو چکے ہوں۔ ایسے میں انہیں سیاست اور اس کے چونچلے یاد نہیں رہتے۔ چاند بھی انہیں ایک روٹی نظر آتا ہے۔ جب سے چیف آف آرمی اسٹاف کی تاجروں سے ملاقات کے بعد سختی شروع ہوئی ہے، عوام مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ ابھی تک عوام کو چینی کا اسکینڈل ہضم نہیں ہو رہا۔ جس طرح پنجاب کے سکریٹری خوراک زمان وٹو کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر انکشاف کیے ہیں کہ کس طرح ہائی کورٹ کے حکم امتناعی لے کر چینی برآمد کی گئی اور اربوں روپے کمائے گئے، اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ سیاسی حکومتیں کبھی عام آدمی کا نہیں سوچتیں۔
ان کی دنیا ہی ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ خود شہباز شریف حکومت کے دور میں اسمبلی کے اندر کئی ارکان نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ پاکستان سے ڈالرز افغانستان سمگل ہو رہے ہیں، انہیں روکا جائے وگرنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس پر ہلکے پھلکے بیانات بھی حکومتی شخصیات کی طرف سے دیے گئے مگر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر گھوڑے کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ حکومت ختم ہوئی اور نگران حکومت آئی تو گویا اسمگلر مافیاز کو مزید کھلی چھٹی مل گئی۔ نگرانوں کے دور میں ڈالر 40 روپے بڑھ گیا۔ ایسے میں آرمی چیف نے مداخلت کی، اس عزم کا اظہار کیا کہ ملکی معیشت کو بحرانوں سے نکالا جائے گا۔ انہوں نے سرحدوں کو سیل کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کا حکم دیا تو حالات خود بخود بہتری کی طرف چلے گئے۔ تاہم یہ مسئلے کا پائیدار حل تو نہیں۔ پائیدار حل تو یہ ہے کہ ایک نمائندہ حکومت انتخابات کے ذریعے قائم ہو اور عوام کو معاشی گرداب سے نکالے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ پائیدار حل کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ انتخابات ہوتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، مگر وہ مافیاز کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں، انہی کی زبان بولنے لگتی ہیں، انہی کے حق میں فیصلے کرتی ہیں۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو امید بندھی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر گزریں گے، نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں وہ بھی روایتی حکمرانی کرتے رہے اور بالآخر اس کی نظر ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں، ان کے ادوار میں مختلف مافیاز کو کھلی چھٹی مل رہی ہے جو عوام کے مفادات کو ہمیشہ جونک بن کر چوستے رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر 5-10 سال بعد ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں حالات بہتر بنانے کے لیے ایک بڑی سرجری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی ملک میں نگران حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ان کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں ہوتے، البتہ ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیا سیاسی حکومتیں ان کاموں کے حوالے سے مصلحت کا شکار ہو جاتی ہیں یا پھر مافیاز ان کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کر دی گئی ہے؟ ملک بھر کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کو تبدیل کیا گیا، حالانکہ بجلی چوری کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے اور ہر حکومت یہ روتی رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر بجلی چوری کی جاتی ہے، جس سے ہر سال اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کے آغاز پر ہی ایسے واقعات سامنے آنے لگے ہیں کہ سیاسی شخصیات اس میں ملوث ہیں۔ جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائے تو حالات میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ مفادات کے ٹکراؤ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس نے تار عنکبوت کی طرح ہمارے سیاسی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے اقدام پر عوام غیر نمائندہ سیٹ اپ کی حمایت پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال حالیہ دنوں میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر عوامی حمایت سے بخوبی دی جا سکتی ہے۔